ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یزید، آپ کے مسلک کے کچھ لوگ یزید کو یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ملعون کہتا ہوں اس کو، کیسے؟ میری نظر میں وہ لعنتی ہے، کیسے؟ وہی لعنت کی وجہ؟ کیونکہ اس نے جن سے ابھی آپ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، ان کی شہادت میں وہ ملوث ہے۔ کوئی دلیل؟ آپ کی زبانی نہیں ہوگی، مجھے دلیل چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ عزیزان گرامی، آج ہم ایک ایسے شخص کو جواب دیں گے جو کہ بڑا یزید کا ماننے والا ہے، بڑا اس کا طرفدار ہے، کہتا ہے جی امام حسین کی شہادت میں وہ شامل نہیں تھا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو آج ہم اس کا رد کریں گے، اس کو جواب دیں گے۔ تو صافی نے سوال پوچھا کہ آپ کے مسلک کے لوگ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب اس کو جواب دینا چاہیے تھا، الٹا یہ صافی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ صافی نے تو چھکا جواب دیا ہے، وہ تو بولتا ہے کہ ملعون سمجھتا ہوں میں۔ تو ناس بھی بولتا ہے کہ کیسے، متن دسنا کیسے۔ صافی نے بولا کہ امام حسین کی شہادت میں شامل ہے وہ، تو ناس بھی بولتا ہے کہ دلیل، متن دینا ہے دی بھی دلیل۔ تو پہلے یہ لعنت والا کور کرتے ہیں، کھول صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کھول صحیح بخاری، پڑھ واقعہ حرہ۔ یزیدی فوج نے مدینہ منورہ میں قتل عام کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا۔ دوبارہ پڑھ صحیح مسلم کی حدیث، جس نے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کمائی کے نہیں لعنت، ہویا کہ نہیں لعنتی؟ یہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ رہی دلیل۔ اس کے نتیجے میں یزید لعنتی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے صرف ہماری لعنت نہیں کمائی، اللہ کی بھی لعنت کمائی، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت کمائی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کمائی۔ لو جی، ہو گیا لعنتی ثابت۔ صافی نے بولا کہ امام حسین کی شہادت میں شامل ہے وہ، ناس بھی بولتا ہے کیسے، دلیل، متن دینا دلیل۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کافی ہے، صحیح بخاری کی ایک حدیث کافی ہے، صحیح بخاری 3748، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ علیہ السلام کا سر مبارک یزید بن معاویہ کے گورنر، بڑا خاص گورنر تھا اس کا، عبید اللہ بن زیاد عراقی، یہ تھا وہ کوفی نجدی، اس کے سامنے لا کر رکھا گیا تو وہ بدبخت آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا۔ کون؟ ابن زیاد، وہ امام حسین کے سر مبارک کو چھڑی سے مارنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، سیدنا حسین اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشبہ تھے۔ اب ان کی ایج کافی زیادہ تھی، انہوں نے یہاں پر کلمہ حق بلند کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے کر سکتے۔ لو جی، یہ ابن زیاد کون ہے؟ ابن زیاد یزید کا گورنر خاص۔ کس طرح یہ شہادت میں شامل ہوتا ہے؟ اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے بعد قصاص لیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد یزید بن معاویہ نے کوفی نجدی گورنر عبید اللہ بن زیاد کو سزا دی، اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا۔ کیا اس نے اہل بیت کے قاتلین کو قتل کیا؟ یزید تک خبر پہنچ چکی تھی، جو کہتا ہے نہیں پہنچی، میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 6309 پڑھ لیں، امام زین العابدین ہو کے آئے تھے یزید نے لیا قصاص، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا گیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کو قتل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے یہ دو پھول ہیں، ان کو قتل کیا گیا، کوئی عام شخص تو نہیں تھا یہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جاتا ہے، کیا یزید نے کچھ کیا؟ بلکہ یزید تو اس میں شامل تھا، کیونکہ اس کے گورنر نے یہ سب کچھ کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو ہٹایا گیا؟ نہیں۔ اس کو سزا دی گئی؟ نہیں۔ یزید نے بھی کچھ نہیں کیا؟ بالکل۔ تو اس طرح وہ امام حسین کے قتل میں شامل ہو جاتا ہے، اس طرح وہ اس جرم میں برابر کا حقدار بن جاتا ہے۔
کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ تو احادیث سے میں ثابت کر رہا ہوں نا، آپ جا کر اگر محدثین کے اقوال پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، تو یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ جا کر قتل کر دے امام حسین کو۔ تو میرے بھائی، عبید اللہ بن زیاد یزید کا خاص گورنر تھا۔ اگر تو یزید نے اسے ہٹا دیا ہوتا، اس کو سزا دی ہوتی، اس قاتلین سے بدلہ لیا ہوتا، تو آج یزید پر لعنت کرنے والے لوگ آپ کو نہ مل رہے ہوتے۔ یزید بھی قتل حسین میں شامل ہے، اس طرح کہ اس نے اپنے خاص گورنر عبید اللہ بن زیاد اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اچھا، عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا، امام حسین کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتا ہے۔ اب جس نے قتل کروانے کا حکم دیا ہو، سر تو اسی کے پاس آئے گا نا۔ اوپر سے عبید اللہ بن زیاد یزید کا خاص گورنر تھا، تو یزید کیسے شامل نہ ہو اس میں؟ اوپر سے یزید عبید اللہ بن زیاد کو سزا بھی نہ دے، اسے ہٹائے بھی نہ، تو اس جرم میں یزید برابر کا شریک ہے میرے بھائی۔ اس کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، اہل بیت کے قاتلین سے اس نے بدلہ نہیں لیا۔ رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا گیا، جنتی نوجوانوں کے سردار کو قتل کیا گیا، رسول اللہ کے پھول کو قتل کیا گیا۔ یزید نے کچھ بھی نہیں کیا میرے بھائی، اس تک خبر بھی پہنچ گئی۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے یزید لعنتی بھی ثابت ہوا۔ یزید تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے یزید لعنتی بھی ثابت ہوا، اور یزید قتل حسین میں بھی شامل ہو گیا۔ کیسا دیا پھر؟ اچھا جی، یہ ناسبی بار بار دلیل کی بات کر رہا تھا اور خود تاریخ کی طرف نکل پڑا۔ کہتا ہے جی جلال العیون باقر مجلسی، وہ لکھتا ہے کہ یزید نے ماتم کیا سب سے پہلے، اور امام حسین کے قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اچھا جی، ابن زیاد کو قتل کیا گیا؟ بالکل نہیں۔ سزا دی گئی؟ بالکل نہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا اس نے۔ دوسرا، جلال العیون باقر مجلسی حدیث کی کتاب لکھتا ہے، یہ حدیث تو نے پیش کی ہے، یزید نے جی ماتم کیا، اور تو ماتم کو حرام سمجھتا ہے، تیرے نزدیک ماتم حلال ہے، یزید نے حرام کام کر دیا۔ ایک ایک طرف سے نا منجی ٹھکائی ہوگی انشاءاللہ۔ کہتا جی ذاکر کو بٹھاؤ، دلیل دے کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ میں ذاکر نہیں ہوں الحمدللہ، میں کافی ہیں تیرے آتے، تم میرے سامنے بیٹھ جا۔ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے ثابت کیا کہ امام حسین کی شہادت میں یزید شامل تھا۔ ابن زیاد یزید کا ہی گورنر تھا۔ کہتا جی کوفیوں نے امام حسین کو کوفہ بلوایا اور بے وفائی کی، یعنی قتل کروایا انہوں نے۔ تو اس کا میں جواب دیتا ہوں، ناسبی حضرات ایک طرف صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں، حالانکہ صحابہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاویہ کو بچاتے ہیں، یہ یزید کو بچاتے ہیں، یہ آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپاتے ہیں، صحابہ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو کوفی امام حسین کو خط لکھ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ انہوں نے خط لکھا امام حسین کو کہ وہ کوفہ آئیں اور یہاں پر اپنی سٹرگل کو شروع کریں، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، یزید ظالم نہیں، ایک تو چلا گیا پیچھے، وہ اپنا تحفہ چھوڑ گیا، تو آپ یہاں پر آئیں، اپنی سٹرگل کو شروع کریں، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ جائے وہاں پر حالات کو دیکھے، کیا واقعی لوگوں کی یہ رائے ہے؟ جب وہ وہاں پر گئے تو لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ تو امام حسین کوفہ شفٹ ہو رہے تھے، اپنی سٹرگل کو وہاں سے لانچ کرنا تھا انہوں نے۔ تو کوفہ والوں نے کیسے قتل کر دیا ان کو؟ ابن زیاد نے قتل کروایا، سنان بن انس نے قتل کیا، عمر بن سعد نے قتل کیا، یہ وہ لوگ تھے امام حسین کے قاتل، یہ ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل حسین کا الزام لگاتے ہیں؟ ایک طرف صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ خط لکھ رہے تھے کوفہ میں بلوانے کے لیے، اور بعد میں انہوں نے ہی امام حسین کے قاتلین سے بدلہ لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اچھا جی، پھر آگے بولتا ہے کہ ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ بالکل ہم کریں گے تفریق، کیوں نہ کریں تفریق؟ حسین اور یزید ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، علی اور معاویہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل میں مولا علی، ہمارے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے،
حضرت معاویہ اور یزید کی محبت نہیں ہے ہمارے دل میں۔ اتنا سب کچھ ہو جائے، اس کے باوجود ہم تفریق نہ کریں۔ ہم آپ کی عقل پر ماتم کر سکتے ہیں، پھر ان پر ظلم کیا جائے، اہل بیت کا قتل عام کیا جائے، اہل بیت پر لعنت کروائی جائے، دین میں بدعات کو عام کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ظاہر ہے ان کی اہل بیت کو تکلیف پہنچانا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ یزید نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، غلاف کو جلایا، صحابہ کرام کا قتل عام کیا، مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے، صحابہ کی بیویوں کو اپنی فوج پر حلال کر دیا، تو ہم کیسے تفریق نہ کریں؟ بالکل ہم تفریق کریں گے، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ تفریق کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ اٹھائے قیامت والے دن، اور تمہیں یزید اور اس کے باپ کے ساتھ ہم یہ تفریق ضرور کریں گے۔ اب میں آتا ہوں محدثین کی طرف کہ وہ یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ، ان کا ابا، وہ کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید کے ساتھ اپنے انجام کو پسند نہیں کرے گا۔ ائمہ اسلام میں کسی نے بھی یزید کو عادل نہیں کہا۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابن تیمیہ۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ ان سے ان کے شاگردوں نے یزید بن معاویہ کے متعلق پوچھا تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یزید نے کیا کیا تھا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس نے مدینے کو لوٹا تھا، مدینے کی حرمت کو پامال کیا تھا، اللہ کی لعنت کمائی، تمام انسانوں کی لعنت کمائی، فرشتوں کی لعنت کمائی۔ اس نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے۔ اس نے پوچھا، کس نے؟ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھی تو کس نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ فرمایا اہل شام نے، اہل شام نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ شافعی علماء نے بھی یزید پر لعنت کی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یزید پر لعنت جائز ہے۔ امام صاحبی فرماتے ہیں کہ یزید ناسبی تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ اس کی حکومت کی ابتدا قتل حسین سے اور اختتام مکہ مکرمہ اور مدینہ کی حرمت کی پامالی واقعہ حرہ پر ہوا۔ سعودی علماء نے بھی یزید پر فتویٰ دیا ہے کہ یزید فاسق و ظالم تھا۔ آج کے تو ناسبیوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا میرے بھائی، تاریخ طبری آپ پڑھ لیں، تاریخ ابن کثیر پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید بد کردار، شرابی، زانی، کتوں کی لڑائی کا شوقین، گانے بجانے کا شوقین اور کوئی دین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ڈھیروں اقوال آپ کے سامنے اہل سنت کے پیش کر سکتا ہوں کہ اہل سنت کا کیا منہج ہے یزید کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا ثابت نہیں ہے، میں آپ کو حدیث سے واقعہ کربلا ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ واقعہ کربلا کی خبر تو خود رسول اللہ نے دی تھی۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو روتے ہوئے پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کا سبب پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی کوفی نجدی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مچھر مار دے تو اس کا کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس کو جواب میں عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھو، یہ عراقی کوفی نجدی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین علیہ السلام دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فتنہ وہاں سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ رسول اللہ نے نجدیوں کے حق میں دعا سے بھی انکار فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں شیطان کا سینگ نکلے گا۔
سیدنا عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ کے بال بکھرے ہوئے اور گرد آلود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خون کی بوتل تھی. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں. راوی کہتے ہیں ہم نے اس دن کو یاد رکھا تو پتہ چلا کہ اسی دن سیدنا حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. کون کہتا ہے واقعہ کربلا ثابت نہیں؟ اچھا یہ کوفی یہ کون تھا؟ یہ کوفی نجدی کون ہے؟ یہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد عراقی تھا، کوفی نجدی تھا وہ. اس کے سامنے امام حسین کا سر لایا گیا. یہ گورنر خاص یزید کا تھا. تو میں نے تو احادیث سے الحمدللہ سب کچھ ثابت کر دیا میرے بھائی، ایکسپوز کر کے رکھ دیا میں نے ناصبیوں کو الحمدللہ. قمر بني هاشم وإذا سيف سطر قمر بني هاشم في قمر بني هاشم يحس وجهه بحر قمر بني هاشم قمر بني هاشم